بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں یہ عالم اسلام کے چند ایک جو مشہور و معروف اور بڑے مبلغین ہیں، ان کا شمار ان میں سے ہوتا ہے، اور ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کے بیانات کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان تھے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بے راہ روی کا شکار تھے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کو ہدایت دی اور وہ پکے اور سچے مسلمان بنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں پہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے کئی سارے لوگ ہدایت پہ آئے، کئی سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، وہیں پہ ان کی تقاریر کی وجہ سے، ان کے بعض متضاد بیانات کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہی کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے کفر کی طرف یا پھر اسلام سے بے راہ روی اور گمراہی کی طرف بھی چلے گئے ہیں، جس کی ایک تازہ مثال ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے غزوہ خندق کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، جن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ان کے حوالے سے کچھ توہین آمیز الفاظ کہے ہیں۔ پہلے ذرا آپ ان کو سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ وہ سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا ہو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا۔ میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یا امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا۔ بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے، ابھی 23 سال عمر تھی۔ انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب پھر سب پھر سب پھر سب، عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے۔ علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو۔ اب یہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور ان کی شان بیان کر رہے ہیں، تو ان کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جب عمر جو کہ مشرکین مکہ میں سے تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اور ایک جنگجو، ایک بڑا جنگجو تھا، وہ خندق پار کر کے آیا تو اس نے مسلمانوں میں سے للکارا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ سارے صحابہ بیٹھ گئے، اکیلے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ یہ امر ہے، تم اس کے مقابلے کے نہیں ہو، تم بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے جو عمر کے مقابلے کے لیے آئے، تو کہتے ہیں کہ باقی سارے صحابہ جو تھے وہ خاموش ہو کے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ طارق جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ باقی جو صحابہ تھے وہ ٹھوس ہو گئے تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، تو وہ سارے صحابہ جو تھے وہ ٹھوس ہو گئے تھے، اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور ان کو للکارا۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جرت اور بہادری کے حوالے سے ایک دو واقعات اور حوالہ جات پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ غزوہ خندق کے موقع پہ اصل ہوا کیا تھا، کہانی اصل کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ ہیں ان کے حوالے سے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹھوس ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے وہ انتہائی بہادر اور جنگجو تھے، وہ جنگ میں شریک اسی لیے ہوا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت کو پائیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر سے روانہ ہونے لگتے تو گھر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا کرتے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیرے راستے میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔
اور ان کی تمنا یہ بھی ہوا کرتی تھی وجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ میری جو موت ہے، میری موت بھی تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے اندر آئے۔ اب دیکھیں ان کی محبت اور ان کی بہادری کیا ہے کہ گھر کے دروازے کے اوپر موت کی تمنا لے کر جایا کرتے تھے، اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ تھی کہ یہ کہا کرتے کہ اللہ میری اگر موت آئے تو مجھے موت بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے اندر دینا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری اور جرت کی جو مثالیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز کے سب سے بڑے پہلوان مانے جاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت سے نوازا، وہ مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ اسلام پھر ہمارا خوف ختم ہو گیا، پھر ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں رہا۔ انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کھلوائے اور اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے مخالف جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، وہ آئے اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک کے دکھائے۔ ان کی جرت، ان کی بہادری یہ تھی۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش دے۔ پھر اللہ نے عزت دی۔ کفار جو تھے وہ بزدل پڑ گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ایک بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غم میں فرما رہے تھے ان عمر کان للاسلام حصنا حصینا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے قلعے تھے، اسلام کا دفاع تھے، اسلام کی ڈھال تھے۔ اسی طرح باقی جن صحابہ کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے تھے، وہ ٹھس ہو گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ ہاں البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو شرف تھا عمر کے مقابلے کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک صحابی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں ان کی حقارت بیان کرے، ان کو ذلیل اور حقیر کر دے، اور ان کو حقیر کر کے دوسرے صحابی کو اتنا زیادہ اونچا کر دے تاکہ لوگ جو سننے والے ہیں پھر محظوظ ہوں کہ ہیں یہ صحابی رسول کی یہ جو شان تھی ہم نے تو کبھی نہیں سنی تھی۔ تو یہ طریقہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، بلکہ یہ روافض کا طریقہ ہے۔ یہ شیعہ جو ہیں، یہ رافضی جو ہیں، یہ بدبخت لوگ، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے میں دوسرے صحابہ کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو کم تر ثابت کرتے ہیں اور پھر وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں، جبکہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ اہل سنت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو صحیح شان ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، ہم وہی شان بیان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جنگ میں ہوا کیا تھا، اصل واقعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحیح البخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی دو قسمیں شامل تھیں اس جنگ میں، مہاجرین تھے اور انصار تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بذات خود مشقت کر کے خندق کو کھود رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اس میں شریک تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اللہم ان العیش عیش الآخرہ، کہ اللہ اصل جو عیش ہے وہ تو آخرت کا عیش ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے، کیونکہ دنیا کا کوئی عیش نہیں ہے، یا اللہ ان کو آخرت کا عیش نصیب فرما۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے، مہاجرین و انصار جو تھے، وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس دعا کے بدلے میں وہ فرما رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر رکھی ہے کہ جب تک ہم باقی ہیں، ہمارا وجود باقی ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر جہاد کرتے رہیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جرت اور بہادری کی داستان۔ اب جب عمر خندق کراس کر کے آیا اور اس نے للکارا
اس نے جب للکارا تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ باقی سارے صحابہ بیٹھ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ بات نہیں ہے کہ سارے صحابہ کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے رہے، بیٹھا ہوا کوئی نہیں تھا وہاں پہ، اور کوئی بیٹھا بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب عمر نے للکارا تھا اس وقت ہوا کیا تھا؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب عمر خندق پار کر کے آیا تو اس نے للکارا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو عمر کا مقابلہ کرے؟ جبکہ طارق جمیل صاحب یہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا، نہیں، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اور پوچھا کہ کون ہے جو عمر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چپ کروایا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو عمر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے صحابہ ڈرے ہوئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے صحابہ ڈرے ہوئے نہیں تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ پھر آگے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھتے تو فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ پہل کرتے، تو دوسرے صحابہ کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ تو جب موقع نہیں ملتا تھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چپ کرواتے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی اور کو بولنے کا موقع دیا ہی نہیں ہے، پہل کر دیتے، اور جب پہل کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ اجازت دی کہ جاؤ تم مقابلہ کرو۔ تو یہ جو شرف ہے، یقیناً یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ہے، اس وجہ سے پہل ہمیشہ ان کا جواب آ جاتا تھا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو تھے، بہادر صحابہ، وہ ڈرے ہوئے تھے یا پھر وہ ٹھس ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی عزت اور توقیر کرنے کی اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔